اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے ماہ سفر مظفر کے ماہ کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر اپنے اندر بہت سی فضیلت رکھتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین کے اس مہینے میں راز ہیں، اسی لیے اس ماہ کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، جاہل لوگ آج بھی اس ماہ کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی مہینے میں کسی بھی ماہ کو منحوس قرار نہیں دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں اپنی کرامات اور برکتیں نازل فرماتا ہے، لہٰذا اس ماہ کو بدشگنی کا مہینہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض لوگ اس ماہ میں شادی بیاہ جیسی تقریبات کو منعقد نہیں کرتے۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، جس میں ماہ سفر مظفر کا بھی ذکر آتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہر جائز کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اللہ والے چاند ستاروں کی تذلیل نہیں کرتے، اللہ والے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے۔ پیارے بہن بھائیوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہموں، بدشگنی، چاند ستاروں، تاثیر اور بدگمانیوں پر اعتبار کرنے کی بجائے صرف اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اور ماہ سفر مظفر ماہ محرم سے بھی بڑھ کر کرامات والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت آپ سے تمام آفتیں، بلیات کو دور کرے۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا آئے ہم اپنے مقصد، اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ماہ سفر مظفر کا بابرکت چاند دیکھ کر اس عمل کو صبح صادق تک کرنا ہے۔ مطلب جب آپ چاند دیکھیں تب سے لے کر صبح صادق تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کی قسمت اگر ناکامیوں کی وجہ سے بند ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے آپ کے لیے، اگر رزق میں بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مصائب ہیں، آپ سفر مظفر کا چاند دیکھ کر اس عمل کو کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کا حل نکال دے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ سفر مظفر کا بابرکت چاند دیکھیں تو آپ نے وضو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور جب پہلے مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنے مصائب کا ذکر کرنا ہے، اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے، اپنی خواہشات کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔